شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غیر دانستہ طور پر ایک اسرائیلی کو بچانے کے لیے ایک قبطی کا قتل ہوا تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ جب فرعون کے سپاہی حضرت موسیٰ کی تلاش میں نکلے تو یہ خبر سن کر ایک شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا، وہ دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے پیغمبر، فرعون نے آپ کو شہید کرنے کا حکم صادر کر دیا ہے۔ اس وقت بہتر یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ شہر سے نکل جائیں اور کسی دوسرے ملک چلے جائیں۔ اس پر مجبوراً موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا اور مصر کی سرحدوں کو پار کرتے ہوئے مدین جا پہنچے۔ مدین وہ مقام تھا جہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہتے تھے، جو اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے۔ مدین ایک صحرائی علاقہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدین کی نسبت سے آباد ہوا تھا، اور یہ بستی فرعون کی سرحد کی حدود سے بہت باہر تھی، جہاں فرعون کا کوئی اثر و رسوخ نہیں تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہوئے تو نہ تو ان کے پاس کوئی سواری تھی اور نہ کوئی ہمراہ۔ راستے میں درختوں کے پتوں اور زمین کے سبزے کے سوا خوراک کی کوئی اور چیز میسر نہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کئی روز تک تنہا چلتے رہے۔ یہ راستہ وہ تھا جو نہ کبھی پہلے آپ نے دیکھا تھا اور نہ اسے طے کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام مسلسل 8 روز تک یوں ہی چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ اس سخت اور مشکل سفر کے دوران اللہ نے فرشتوں کے ذریعے اپنے پیغمبر کی مدد کی اور انہیں سیدھا راستہ دکھایا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے۔ مدین پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کے کنارے پر موجود میٹھے پانی کے کنویں پر تشریف لے گئے، جس سے وہاں کے لوگ پانی لیتے اور اپنے جانوروں کو سیراب کرتے تھے۔ وہاں آپ نے لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ ان لوگوں سے دور دوسری طرف 2 لڑکیاں کھڑی تھیں، جنہوں نے اپنے جانوروں کو اس انتظار میں روکے رکھا تھا کہ لوگ پانی پلا کر جائیں، کنواں خالی ہو تاکہ ان کی باری آ سکے، چونکہ کنویں کو طاقتور لوگوں نے گھیر رکھا تھا اور ان کے ہجوم میں عورتوں کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان باعفت خواتین کی حالت پر رحم آیا جو ایک کنارے کھڑی تھیں، اور کوئی بھی ان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا تھا۔ چرواہے صرف اپنی بھیڑوں کی فکر میں تھے، جو کسی اور کو موقع نہیں دے رہے تھے۔ مظلوموں کو ظلم سے بچانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فطرت تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے فرعون کے محل اور اس کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا تھا اور ملک بدر ہو گئے تھے، لہٰذا وہ اس ظلم پر خاموش نہ رہ سکے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور کنویں کے قریب گئے۔ آپ نے وہاں موجود چرواہوں کو پیچھے دھکیل دیا اور کہا، تم کیسے لوگ ہو کہ اپنے سوا کسی اور کی پرواہ ہی نہیں کرتے؟ ان چرواہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو غور سے دیکھا تو سہم گئے۔ لباس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی قبطی سردار لگتے تھے اور جسمانی اعتبار سے بھی اب کافی مضبوط اور لمبے چوڑے انسان تھے، لہٰذا چرواہوں نے پیچھے ہٹنا ہی مناسب سمجھا اور انہوں نے ڈول حضرت موسیٰ کو دیتے ہوئے کہا، لیجئے، اگر آپ پانی کھینچ سکتے ہیں تو کھینچ لیجئے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت اگرچہ تھکے ہوئے تھے اور انہیں بھوک بھی لگ رہی تھی، مگر قوت ایمانی ان کی مددگار ہوئی، جس نے ان کی جسمانی قوت میں اضافہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس ڈول کو اکیلے ہی پانی سے کھینچ کر کنویں سے باہر نکالا، جسے 8 یا 10 لوگ مل کر کھینچ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کو پانی دیا اور خود پیچھے ہٹ گئے۔ اس وقت دھوپ اور گرمی شدید تھی اور حضرت موسیٰ نے کئی روز سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ اب تنہا اور شہر میں اجنبی تھے اور سر چھپانے کے لیے کوئی آسرا بھی نہ تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام تھکن سے چور ہو کر پاس کے ایک درخت کے سائے میں ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں اس طرح دعا کی کہ اے میرے رب، میں اس کھانے کا جو تو میرے لیے اتارے محتاج ہوں۔ دوسری طرف جب وہ دونوں خواتین کنویں کا پانی استعمال کر چکی تو واپس اپنے گھر چلی گئیں۔ دراصل یہ دونوں لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ جب وہ عام دنوں کی نسبت گھر جلدی واپس لوٹ آئیں تو ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے بیٹیوں، اس قدر جلدی واپس آ جانے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ کنویں کے
पास एक नेक इंसान मिला था। इसने हम पर रहम किया और हमारे जानवरों को पानी पिलाया। इस पर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि जाओ और उस नेक इंसान को मेरे पास ले आओ। चुनाचे उनमें से एक साहबजादी चेहरे को कपड़ों से ढांप कर यानी पर्दा करते हुए और शर्माते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गई और उनसे कहा कि मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपको इस काम की मजदूरी दें जो आपने आज हमारे लिए किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहले तो उजरत लेने के लिए राजी न हुए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो शख्स अल्लाह के पैगंबर शुएब अलैहिस्सलाम है तो आप उनकी ज़ियारत और मुलाकात के इरादे से उस खातून के साथ चलने को तैयार हो गए। हजरत मूसा ने उस खातून से फरमाया, आप मेरे पीछे रहकर रास्ता बताती जाएं, और इस तरह आप हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के मकान तक पहुंच गए। हजरत मूसा को देखकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने आपका इस्तकबाल किया और अपनी बेटियों को खाना हाजिर करने को कहा। फिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बैठिए और हमारे साथ खाना खाइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनकी ये बात मंजूर ना की और फरमाया कि मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि खाना ना खाने की क्या वजह है। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे इस बात का खदशा है कि ये खाना मेरे उस अमल का बदला ना हो जाए जो मैंने आपके जानवरों को पानी पिलाकर इंजाम दिया है। मैं इस नेक अमल पर बदला लेना कबूल नहीं करता। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ नौजवान, ऐसा नहीं है, ये खाना आपके अमल के एवज में नहीं होगा, बल्कि ये मेरे और मेरे खानदान की आदत और रवाज है कि हम मेहमान नवाजी किया करते हैं और मुसाफिरों को खाना खिलाते हैं। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ बैठ गए और आपने खाना तनावल फरमाया। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत शुएब से मिस्र के अहवाल, फिरौन के साथ गुजरे वक्त, अपनी पैदाइश से लेकर किप्ती के कत्ल और फिरौनियों के आपकी जान के दुश्मन बन जाने के मुतल्लिक तमाम हालात बयान किए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब आपको फिरौन और फिरौनियों से डरने की जरूरत नहीं है। अब आप जालिमों से निजात पा चुके हैं, क्योंकि यहाँ मदीन में फिरौन की हुकूमत और सल्तनत नहीं है। जब मूसा अलैहिस्सलाम खाना खा चुके और गुफ्तगू भी कर ली तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की एक बेटी ने अर्ज किया, अब्बा हजूर, आप इन्हें उजरत पर मुलाजिम रख लें ताकि ये हमारी बकरियां चराया करें और ये काम हमें ना करना पड़े। बेशक अच्छा मुलाजिम वही होता है जो ताकतवर भी हो और ईमानदार भी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबजादी से कहा, तुम्हें इनकी कुव्वत तो ईमानत का इल्म कैसे हुआ? खातून ने अर्ज की कि कुव्वत तो उस वक्त जाहिर हुई कि जब इन्होंने तन्हा कुएं के डोल को अकेले खींच लिया जिसको 10 से कम आदमी नहीं उठा सकते थे, और अमानत इससे जाहिर हुई कि इन्होंने मुझे देखकर सर झुका लिया और नजर न उठाई और मुझसे कहा कि तुम पीछे चलो ताकि ऐसा ना हो कि हवा के झोंकों से मेरा दुपट्टा उड़े और बदन का कोई हिस्सा दिख जाए। ये सुनकर हजरत शुएब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आला इखलाक और शराफत से बेहद मुतासिर हुए और कुछ देर सोचने के बाद हजरत मूसा को एक पेशकश की कि आप मेरी एक साहबजादी से निकाह कर लें। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, इस निकाह का महर ये होगा कि आपको 8 बरस मेरी मुलाजमत करनी होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पेशकश पर रजामंदी जाहिर कर दी और इस तरह हजरत मूसा और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के दरमियान ये मुआहिदा तय पाया और हजरत मूसा का निकाह हजरत शुएब की बड़ी साहबजादी जिनका नाम सफूरा था इनके साथ हो गया। हजरत मूसा ने 8 साल की बजाय पूरे 10 साल की मियाद पूरी फरमाई और हजरत शुएब की बकरियां मदीन की वादियों में चराई। मदीन में गुजरे वो 10 साल हजरत मूसा की जिंदगी के सबसे बेहतरीन और पुरसुकून साल थे। हजरत मूसा को मदीन जैसे इलाके में रहने का मौका मिला जहाँ फलों और मेवों की कसरत थी। आपको हजरत शुएब अलैहिस्सलाम जैसा सुसर और उस्ताद मिला जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा और सफूरा जैसी नेक सिफत हम सफर मिली जिससे आपकी जिंदगी मुकम्मल और मजीद खूबसूरत होगी। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी तमाम जिंदगी चरवाहे बने नहीं गुजार सकते थे। बावजूद इसके कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास मदीन में रहना ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए गनीमत था, मगर वो इसे अपना फर्ज समझते थे कि वो अपनी कौम बनी इसराइल की मदद के लिए जाए जो गुलामी की जंजीरों में गिरफ्तार
گنہگار ہے اور جہالت، نادانی اور بے خبری میں غرق ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طاغوتی حکومت کو الٹنے کے مقصد سے کھڑا کیا تھا اور یہی احساس انہیں مصر جانے پر آمادہ کر رہا تھا۔ لہٰذا 10 سالوں بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی اجازت سے حضرت موسیٰ اپنی زوجہ صفورہ کے ساتھ واپس مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے محفوظ رکھا اور آپ نے مدین میں پناہ لی۔ آپ کی نیکی اور شرافت کا صلہ یہ ملا کہ جہاں شعیب علیہ السلام جیسی برگزیدہ ہستی کے سایہ رحمت میں آپ کو ایک نیک ہمسفر بیوی ملی، وہیں ایک آرامدہ اور محفوظ مقام میں آپ کو پناہ حاصل ہوئی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پوری دنیا میں سب سے بہترین متاع نیک عورت ہے، نیز حلال رزق جو ایک صالح بندے کی سب سے اہم ضرورت ہوتی ہے، حضرت موسیٰ کو مدین میں میسر ہوا۔ اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے پیغام اور تبلیغ کے لیے ان تمام آرائشوں اور نعمتوں کو خیر بات کہا اور دعوت دین کی خاطر ان تمام رحمتوں کو قربان کر کے فرعون سے ٹکرانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ بلا شبہ مشکل کے بعد آسانی ہے اور تمام تر مشکل حالات میں صرف اللہ کی ذات ہی ہے جو بندے کا واحد سہارا ہوتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔